مجھے بیکاریوں سے سخت نفرت تھی۔ میں جب بھی باہر جاتی تو ان کو خود سے دور بھگاتی رہتی تھی۔ ایک روز میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے ڈرائیور کا انتظار کر رہی تھی کہ ایک 6 سال کا بچہ رو رو کر مجھ سے مدد مانگنے لگا۔ میں اس کو جھڑک رہی تھی، تبھی میری نظر اس کے ہاتھ کے اشارے پر پڑی۔ وہ شاید اس کی ماں یا بڑی بہن جو اس وقت شدید تکلیف میں تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میں شرمندہ ہو گئی تھی، کیونکہ وہ جہاں بچے نے اشارہ کیا میں نے وہاں پر مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک عورت دیوار کے ساتھ لگی بری طرح سے سسک رہی تھی۔ پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آئی۔ میں نے دوبارہ بچوں کو دیکھا تو وہ روتے ہوئے بولا، مدد چاہیے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے خود پر بہت افسوس ہونے لگا۔ مجھے بے انتہا شرمندگی ہوئی کہ میرے سامنے ایک عورت مر رہی ہے اور میں اپنی گاڑی میں اے سی لگا کر شیشے اوپر چڑھائے بیٹھی ہوں۔ یہاں تک کہ میں نے بچے کی بات سننا بھی گوارا نہیں کی تھی۔ میں نے فوراً گاڑی بند کی اور گاڑی بند کر کے نیچے اتری اور جا کر اس عورت کو دیکھا تو عورت کی حالت واقعی میں کافی خراب تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہ بے ہوشی کی حالت میں ہے۔ اس سے کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، مگر وہ مارے غنودگی کے ہاتھ تک اٹھا نہیں رہی تھی۔ باجی کیا ہوا ہے، آپ کو کہاں درد ہو رہی ہے؟ لیکن اس عورت کی جانب سے کوئی جواب نہ پا کر میں نے لڑکے کو دوبارہ دیکھا تو وہ روتے ہوئے بولا، باجی میری ماں کو بچا لے، میری ماں کو بچا لے، میری ماں بیمار ہے، میری ماں کو بچا لے، میری ماں کو بچا لے۔ وہ مسلسل ایک ہی راگ آلاپ رہا تھا۔ اس پر سختی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تبھی میں نے خود کو سمجھاتے ہوئے نرمی سے پوچھا، بیٹا بتاؤ تمہاری ماں کو کیا ہوا ہے؟ لیکن بچہ نفی میں سر ہلا کر بولا، میری ماں کو بچا لے۔ وہ مجھے یہ بھی نہیں بتا رہے تھے کہ اس عورت کو کیا ہوا ہے۔ میں نے ارد گرد لوگوں پر نگاہ ڈالی، لیکن وہاں پر اکا دکا لوگ تھے جو اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ میں قریبی دکان والے آدمی کے پاس گئی اور جا کر عورت کی جانب اشارہ کیا، اس کی حالت کا بتایا تو آدمی نے ہاتھ جھٹک کر مجھے وہاں سے جانے کا بولا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی اور میں نے کہا، بھائی ایک عورت تمہارے سامنے مر رہی ہے اور تم یہاں پر میرا ہاتھ جھٹک رہے ہو؟ تو وہ سختی سے بولا، جا بی بی، ان کا تو روز کا ڈرامہ ہے۔ اگر ہم ان کو اسپتال میں لے کے جائیں گے تو یہ ہم پر ہی سارا کچھ ڈال دیں گے۔ مجھے بڑا دکھ ہوا، کتنی بے حسی دنیا میں آ چکی تھی، میں اندازہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن تبھی مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ اکیلے وہ آدمی تو نہیں تھے، میں خود بھی ان میں شامل تھی، کیونکہ بچہ کافی دیر سے شیشے کے باہر کھڑا رو رہا تھا۔ مگر میں نے اتنا تک پوچھنا گوارا نہیں کیا کہ بیٹا تم کیوں رو رہے ہو، بلکہ میں نے اس کو وہاں سے بھگانے کی بہت کوشش کی۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ کسی سے بھی مدد مانگنا بیکار ہے، جو کرنا ہے وہ خود ہی کرنا ہے۔ میں جا کر اس عورت کے پاس بیٹھی اور بچے کو کہا کہ میری مدد کرو، ہم اسے گاڑی میں بٹھا کر اسپتال لے کر جاتے ہیں۔ مدد کے نام پر تو وہ آگے بڑھا، لیکن جیسے ہی میں نے اسپتال کا نام لیا تو بچہ ایک دم سے پیچھے ہو گیا اور بار بار نفی میں سر ہلانے لگا۔ مجھے بڑا عجیب لگا۔ میں نے بچے سے پوچھا، کیا بات ہے بیٹا، اپنی ماں کا علاج نہیں کروانا تم نے؟ لیکن وہ میری بات کا جواب دیے بغیر دوبارہ پھر سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ اسپتال نہیں جانا تم نے؟ اپنی ماں کی حالت دیکھ رہے ہو، اس سے اسپتال ہی لے کر جانا ہوگا۔ یہاں سڑک پر اب کون سا ڈاکٹر آ کر تمہاری ماں کا علاج کرے گا؟ عجیب باتیں کرتے ہو بیٹا، تم اتنے چھوٹے بھی نہیں ہو۔ خود اس بچے پر ایک دم سے غصہ آیا تھا، لیکن میں اپنا غصہ ضبط کر گئی، کیونکہ میں مدد کر کے احسان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر اللہ نے مجھے مدد کرنے کی توفیق دے ہی دی تھی تو میں اپنی اس نیکی کو ضائع بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔
چلو اٹھاؤ اپنی ماں کو میرے ساتھ، لیکن وہ بچہ پیچھے ہی تھا، ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا اور بولا نہیں اسپتال نہیں جانا، میری ماں اسپتال نہیں جائے گی۔ میں وہیں پر کھڑی ہو گئی اور کمر پر ہاتھ رکھ لیے ارد گرد دیکھنے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کیا کروں۔ وہ بچہ مدد بھی چاہتا ہے، عورت کی حالت بھی کافی خراب ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی سدھ بدھ بھی نہیں رکھتی تھی، اور وہ لوگ اسپتال بھی نہیں جانا چاہتے تھے۔ کیا کروں میں نے موبائل نکالنے کے لیے اپنے پرس میں ہاتھ ڈالا تو دیکھا میرے پاس موبائل ہی نہیں تھا۔ میں چونک گئی۔ جلدی میں نے پورا بیگ چھان مارا، لیکن مجھے کہیں پر بھی موبائل نہیں ملا۔ ارد گرد بھی دیکھ لیا مگر موبائل کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں ایک دم سے پریشان ہو گئی، کیونکہ میرا نیا ماڈل کا موبائل تھا جو میں نے پچھلے مہینے ہی خریدا تھا۔ اس کا گم ہونا میرے لیے واقعی ہی پریشانی والی بات تھی۔ میں نے بچے سے پوچھا کہ بیٹا تم نے تو میرا موبائل نہیں دیکھا؟ تو وہ اونچی رونے لگا اور بولا باجی میری ماں مر رہی ہے اور تم مجھ پر چوری کا الزام لگا رہی ہو۔ مجھے خود پر بھی افسوس ہوا، کیونکہ وہ بچہ تو میرے قریب تک نہیں آیا تھا، پھر میرا موبائل وہ کیسے نکال سکتا تھا؟ مجھے واقعی میں شرمندگی ہوئی تھی۔ باجی میری ماں، وہ بچہ میرا بازو کھینچنے لگا تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے صبر سے کام لیتے ہوئے بچے کو پیچھے کیا اور اس عورت کو بمشکل اپنے سہارے اٹھا کر گاڑی میں لا بٹھایا۔ وہ بچہ بھی ساتھ آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، لیکن اندر ہی اندر میں نے سوچ لیا تھا کہ جو بھی قریبی ہاسپٹل آئے گا عورت کو وہاں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ میں صرف اتنی ہی مدد کر سکتی تھی، اس سے زیادہ مدد کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ ایک میرا موبائل پہلے گم ہو چکا تھا، لیکن مجھے یہ بھی سہارا تھا کہ ہو سکتا ہے گاڑی میں کہیں گر گیا ہو سیٹ کے نیچے، میں گھر جا کر دیکھ لوں گی۔ ہم لوگوں نے گاڑی چلانا شروع کی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہی وہاں پر ایک اسپتال دکھائی دیا۔ عورت کو لے کر اسپتال جانے لگی تو لڑکا مجھے روکنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں پانی تھا۔ میں نے حیرت سے دیکھا اور پوچھا بیٹا مجھے اپنی ماں کو اسپتال کیوں نہیں لے کر جانے دے رہے ہو؟ تو اس کی حالت دیکھ نہیں رہی؟ وہ مر جائے گی۔ لیکن وہ بچہ میرے آگے ہاتھ باندھ کر بولا باجی میری ماں کو اسپتال مت لے کر جاؤ، برباد ہو جاؤں گا میں، میری ماں کو اسپتال مت لے کر جاؤ۔ میں نے بچے کی بات سنی انسنی کر دی اور کہا تمہیں نہیں پتا، تم خاموش ہو کر یہاں پر بیٹھو۔ ہم لوگ اسپتال کے اندر آ گئے۔ میں نے وہیں پر وارڈ بوائے کو اسٹریچر لانے کا اشارہ کیا تو میرے اشارے پر اپنا اسٹریچر لے آیا، جس پر ہم نے اس فقیرنی کو لٹا کر اسپتال کے اندر شفٹ کیا۔ ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرنے لگے۔ میں نے باہر کمرے کے کھڑکی کے ساتھ انتظار کر رہی تھی کہ کب ڈاکٹر باہر آئے اور میں وہاں سے جا سکوں، جبکہ وہ لڑکا کمرے کے باہر آگے پیچھے ٹہل رہا تھا۔ تمہیں بھوک لگی ہے، کھانا کھاؤ گے؟ اچانک سے مجھے بچے کی بھوک کا احساس ہو گیا تو میں نے پوچھا، لیکن وہ بچہ نفی میں سر ہلا کر بولا نہیں میں یہیں پر رکوں گا، میری ماں کو کچھ ہو جائے گا ورنہ۔ میں نے کندھے اچکا دیے اور کینٹین کی جانب چل دی۔ کچھ دیر بعد واپس آئی تو میں نے ہاتھ میں ایک سینڈوچ اور پانی والی بوتل تھام رکھی تھی۔ آتے ہی میں نے بچے کو وہ کھانے کے لیے دیا تو وہ بھوکوں کی طرح کھانے لگا۔ تبھی ڈاکٹر باہر نکل کر دوسرے وارڈ میں جانے لگے۔ میں نے فوراً سے ڈاکٹر کو اس عورت کے متعلق پوچھا تو ڈاکٹر قریب آ کر کہا بی بی ٹھیک ہے، ہم اسے وارڈ میں شفٹ کر رہے ہیں، وہاں پر تم لوگ مل لینا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ ڈاکٹر ہم سے بات نہیں کرنا چاہتا یا پھر کترا رہا ہے۔ لیکن میں نے اس کی بات کو بالکل ہی نظر انداز کیا، کیونکہ میں جانتی تھی سرکاری ڈاکٹروں کا یہی حال تھا، وہ مریض اور اس کے گھر والوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے۔ کچھ دیر بعد ہم لوگ وارڈ میں گئے تو دیکھا وارڈ میں کہیں بھی وہ عورت موجود نہیں تھی۔ وہ بچہ بھی میری طرح کافی پریشان ہو گیا۔ ہم نے پورا وارڈ کھنگال مارا،
نرسوں ڈاکٹروں کو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو وارڈ میں اس عورت کو شفٹ کر دیا ہے، لیکن ہماری تو جان پر بن چکی تھی۔ وارڈ چھوڑو، ہم نے پورا اسپتال چھان مارا، ہمیں وہ عورت کہیں پر بھی نہیں ملی۔ بالآخر وہ بچہ اونچی اونچی رونے لگا۔ مجھے اس بچے پر ترس آ رہا تھا اور خود پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ ایسے کیسے وہ عورت غائب ہو سکتی ہے۔ میں بچے کو چپ کرانے لگی تو وہ نفی میں سر ہلا کر بولا، نہیں، میری امی کو وہ لوگ لے گئے ہیں، میری امی کو لے گئے ہیں وہ لوگ۔ وہ اونچی اونچی رونے لگا۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو لوگ مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ تبھی ایک آدمی میرے پاس آیا اور بولا، بی بی یہ بچہ تمہارا ہے کیا؟ کیونکہ صاف لگ رہا تھا کہ اس بچے کا حلیہ بہت زیادہ خراب تھا، جبکہ میں ایک اچھے حلیے میں تھی۔ لوگوں کو لگا کہ شاید میں اس بچے کو اٹھانے کی کوشش کر رہی ہوں یا پریشان کر رہی ہوں۔ میں نے اس آدمی کو جیسے تیسے کر کے مطمئن کر دیا تو وہ بچے کو بھی پوچھنے لگا، بتاؤ بیٹا، کیا یہ عورت جو کہہ رہی ہے وہ ٹھیک کہہ رہی ہے؟ تمہاری امی کہاں ہے؟ بچے نے بھی وہی بات بتائی جو میں نے ساتھ میں بتائی تھی۔ اس نے اپنے ساتھ ایک دو اور لڑکوں کو لیا اور پورے اسپتال میں اس بچے کی ماں کو میرے ساتھ ڈھونڈنے لگا۔ ہماری جان پر بنی ہوئی تھی۔ میں بچے کے پاس گئی اور پوچھا، بیٹا تمہیں کیا پتہ ہے کہ کون لے کر گیا ہے؟ تم یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ وہ لوگ تمہاری ماں کو لے جائیں گے؟ کیونکہ وہ میری ماں سے بھیک منگواتے ہیں۔ میں نے پوچھا، وہ کون لوگ ہیں بیٹا؟ تو بچے کی بات سن کر میرا ماتھا ایک دم سے ٹھنکا تھا، لیکن وہ خاموش ہو گیا۔ مجھے بتاؤ بیٹا، کیا بات ہے؟ وہ کھل کر بتاؤ۔ میں ایک جرنلسٹ ہوں تو میں تمہیں تمہاری ماں تک پہنچا کر رہوں گی، اور اگر تمہاری ماں کے ساتھ کوئی برا کر رہا ہے تو اسے بھی اس کے انجام تک پہنچاؤں گی۔ لیکن وہ بچہ کافی ڈرا ہوا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ میرے پیچھے کسی کو دیکھ رہا ہے۔ میں نے گھبرا کر پیچھے مڑ کے دیکھا کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں رہا، البتہ وہاں سے تھوڑا دور ویٹنگ ہال میں کافی لوگ بیٹھے تھے۔ اب میں یہ یقین دہانی سے تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہاں پر کون سا شخص تھا جو بیٹھے بیٹھے اس بچے کو ڈرا رہا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کوئی ڈرا رہا ہے کیا؟ مگر وہ بچہ خاموش ہو گیا۔ بیٹا مجھے کھل کر بتاؤ، کیا یہاں پیچھے کوئی بیٹھا ہے جو تمہیں دھمکا رہا ہے یا ڈرا رہا ہے؟ اگر ان دونوں میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے تو مجھے یہ بتاؤ، کیا یہاں تم کسی کو جانتے ہو؟ میرے علاوہ میرے دماغ میں جتنے بھی سوال آ رہے تھے میں نے بچے کو پوچھنا شروع کر دیا، لیکن بچہ بھی ایسا ضدی تھا کہ اس نے میرے سوال کا ایک بھی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے جا کر ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ اس کا رونا بند ہو گیا تھا، لیکن کونے میں بیٹھا وہ مسلسل سسک رہا تھا، جیسے اپنے رونے پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن پھر بھی خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ میں نے اس آدمی کو منع کر دیا کہ تم عورت کو مت ڈھونڈو، میں کل پولیس کو اپنے ساتھ لے کر آؤں گی اور یہاں کے CCTV کیمروں سے پوری فوٹیج نکلواؤں گی۔ تب تک بچے کو میں اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوں۔ وہ آدمی شاید کوئی ذمہ دار شہری تھا۔ تبھی اس نے مجھ سے میرا پورا بایو ڈیٹا لیا اور میرا نمبر اور شناختی کارڈ کی تصویر بھی کھینچ لی کہ اگر آپ نے اس بچے کے ساتھ کچھ بھی کیا تو ہم تھانے میں آپ کا نمبر اور شناختی کارڈ دے دیں گے۔ وہ روز جب تک اس بچے کی ماں نہیں مل جاتی مجھے فون کر کے پوچھتا رہے گا۔ مجھے یہ سب بالکل بھی عجیب نہیں لگا تھا، بلکہ خوشی ہوئی تھی کہ ہمارے علاقے اور ہمارے معاشرے میں ایک طرح سے لوگوں کو شعور مل رہا ہے۔ میں اور وہ بچہ گھر آ گئے۔ وہاں آتے ہی میں نے بچے کو اپنے بیٹے کے
کچھ پرانے کپڑے نکال کر بدلنے کے لیے دیے۔ وہ واش روم میں چلا گیا۔ کافی دیر بعد واپس آیا تو نہایا دھویا اور نکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ مجھے اس پر بڑا پیار آیا کہ وہ بھی تو بالکل معصوم تھا، لیکن بھیک مانگنے اور زمانے کی گرد میں چھپ کر کتنا برا لگتا تھا۔ پر اب جیسے ہی نہا کر نکلا ہے تو ایک دم سے آنکھوں کو بھی بھلا لگنے لگا تھا۔ میں نے دوبارہ پھر سے کھانا بچے کے آگے رکھا جو وہ کھانے لگا۔ اس کے بعد نرمی سے پوچھا، اب تم اپنی پوری کہانی مجھے بتا سکتے ہو؟ لیکن وہ خاموش رہا۔ میں نے بہت کوشش کی، ہر طرح سے اس سے وہ بات اگلوانے کی کوشش کی، لیکن بچے کی چپ نہیں ٹوٹی۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہ کافی ڈرا سہما ہے۔ میں نے سوچ لیا کہ 1-2 دن تک میں اسے یہاں پر ہی رکھوں گی، شاید یہ میرے ساتھ گل مل جائے اور پھر کوئی معلومات دے سکے، لیکن میرا یہ اندازہ بالکل غلط تھا، کیونکہ اگلے 2 دن میرے ساتھ رہنے کے باوجود بچے کی چپ نہیں ٹوٹی تھی۔ پہلے جو تھوڑی بہت بات اس نے اسپتال میں میرے ساتھ کی تھی، اب تو وہ بھی نہیں کر رہا تھا۔ میں تھک چکی تھی۔ میں نے پولیس سے رابطہ کیا اور اسے لے کر اپنے ساتھ اسپتال کی CCTV فوٹیج دیکھنے کے لیے آ گئی، لیکن وہاں پر بھی کوئی مواد موجود نہیں تھا۔ جس تاریخ، جس وقت کی فوٹیج ہم لوگ مانگ رہے تھے وہ کیمرے میں سے ڈیلیٹ تھی۔ یہ دیکھ کر میرا دماغ گھوم گیا کہ آخر کیسے یہ سب ہو سکتا ہے۔ وہ عورت دیکھنے میں بہت غریب اور لاچار لگ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود آخر ایسا کون تھا جو اسے یہاں سے اغوا کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے؟ اس عورت کی حالت تو اتنی خراب تھی کہ اپنی مرضی سے وہ اپنا ہاتھ بھی اوپر اٹھا کر منہ تک نہیں لے جا پا رہی تھی۔ ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ میرا دماغ بری طرح سے گھوم رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں سوشل میڈیا پر ایک مہم چلا کر اس عورت کے کیس کی پوری ڈیٹیلز وہاں پر دے دوں گی۔ 2-3 دن تک یہ کام کرنے کا میرا ارادہ تھا، لیکن اس سے پہلے ہی ہمارے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ ایک دن میں کچن میں پانی لینے گئی تو میں نے دیکھا کہ اس بچے جس کا نام ریان تھا، اس کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ میں نے یوں ہی اندر جھانک کر دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ بچہ بستر پر اوندا لیٹا ہوا تھا اور پنکھا بند تھا۔ مجھے لگا کہ شاید کہیں گرمی میں ہی سو گیا ہے۔ آگے جا کے میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تو دیکھا بچے نے کمبل کا تھوڑا سا حصہ اپنے منہ میں دبوچ رکھا تھا اور وہ رو رہا تھا، گھٹ گھٹ کے، کہ اس کے رونے کی آواز باہر نہ چلی جائے۔ یہ دیکھ کر میرا دل حلق میں آ گیا۔ میں نے فوراً سے بچے کو سیدھا کر کے پانی پلایا اور پوچھا، بیٹا تم رو کیوں رہے تھے؟ لیکن وہ خاموش رہا۔ اس نے اپنے رونے کی وجہ نہیں بتائی۔ میں نے کافی کوشش کی، میرے شوہر نے، میرے بیٹے نے، لیکن وہ بچہ بول کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ کافی ڈرا ہوا اور سہما ہوا تھا۔ مجھے اب سمجھ آیا تھا کہ وہ بچہ جب سے میرے پاس رہ رہا تھا اس کی آنکھیں کیوں سوجی ہوتی تھی، یعنی وہ یوں ہی راتوں کو چھپ چھپ کے منہ میں کپڑا دے کر روتا تھا، لیکن بتاتا نہیں تھا کسی کو بھی۔ یہ معاملہ میرے لیے مزید گمبھیر ہو چکا تھا۔ میں نے ایک دن سوچ لیا کہ اب جو بھی ہوگا مجھے اس بچے کی ماں کو ڈھونڈ کر لانا چاہیے۔ نہ جانے بچے کے دماغ پر کیا کچھ اثر پڑ رہا ہے۔ یہ سوچ کر میں نے اپنا کیمرہ آن کر کے لانچ میں لگا دیا اور اس بچے کے لیے ایک تعریفی ویڈیو ریکارڈ کرنے لگی۔ لیکن جیسے ہی میں نے ابھی آدھی ویڈیو ریکارڈ کی، وہ بچہ میرے سامنے آ گیا اور آ کر اپنے ہاتھ میرے آگے جوڑ دیے۔ میں نے ویڈیو وہیں روک دی اور پوچھا، کیا بات ہے بیٹے، تم کیوں اتنے پریشان ہو؟ مجھے کچھ بتاتے بھی نہیں ہو۔ لیکن وہ بچہ ہاتھ جوڑ کر خاموش رہا۔ میرے مسلسل پوچھنے پر صرف اتنا بولا،
خدا کا نام ہے آپ یہ ویڈیو ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پر مت ڈالیے گا۔ لیکن کیوں نہ ڈالوں، اس سے تمہاری ماں مل جائے گی۔ وہ نفی میں سر ہلا کر بولا، نہیں، میری ماں نہیں ملے گی۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری ماں کہاں ہے؟ بچے نے ہاں وہ سر ہلایا۔ یہ دیکھ کر میرا دماغ گھوم گیا۔ مجھے اس پر بہت شدید غصہ آیا کہ یہاں پر میں اتنی پریشان ہو رہی ہوں، اس بچے کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، پولیس کو لے کر میں بار بار اسپتال کے چکر لگا رہی ہوں، مجھے وہ فوٹیج بھی کہیں نہیں مل رہی، اور یہ بچہ جانتا ہے کہ اس کی ماں کہاں پر ہے۔ لیکن پھر بھی میں نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، ریان مجھے صاف صاف بتا دو جو بھی معاملہ ہے، تمہاری ماں کہاں پر ہے، میں اسے بچا لاؤں گی اور تم لوگوں کو ایک اچھی رہائش بھی دوں گی۔ صرف اتنا ہی نہیں، تمہاری ماں کو کوئی نوکری بھی دلوا دوں گی، تمہیں کوئی کام دلوا دوں گی، تم لوگوں کی زندگی بدلنے کی پوری کوشش کروں گی، بس مجھے یہ بتاؤ تمہاری ماں کہاں پر ہے۔ پر وہ بچہ خاموش تھا، ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نیچے گرنے لگے، جن کو دیکھ کر میرا دل ایک دم سے پسیج گیا۔ اس بچے کو دیکھ کر ایک بات کا تو مجھے یقین ہو چلا تھا کہ کوئی بات تو ضرور ہے، اور وہ بات اتنی چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے جس کا دکھ وہ بچہ اپنے دل پر اٹھائے پھر رہا ہے اور کسی کو بتا بھی نہیں رہا۔ اب بتانے کی وجہ ڈر تھی یا میرے گھر میں رہنا تھا، اس بات کا اندازہ میں بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ ریان بیٹا، میں جو پوچھ رہی ہوں مجھے وہ بتا دو۔ دیکھنا میں بہت طاقتور ہوں، ہم بہت جلد تمہاری ماں کو وہ جہاں پر بھی ہے بچا کر لے آئیں گے۔ میرے تھوڑا سا سمجھانے پر وہ نرمی سے بولنا شروع ہوا کہ ہم لوگ پیدائشی بیکاری ہیں، لیکن میری اماں کبھی بھی ہم سے بھیک نہیں منگواتی تھی، بلکہ ہمیں چھپا چھپا کر رکھتی تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں ہے، ہمیں بھی بھیک مانگنے سے بچانے کے لیے اس نے وہ علاقہ بھی چھوڑ دیا۔ میرے ابا بھی بڑے محنتی تھے، میرے ماں باپ وہاں سے دور آ گئے اور ہم ایک اچھی زندگی گزارنے لگے۔ میں تقریباً 4 سال کا تھا۔ 4 سال میرے ماں باپ نے میری اچھی پرورش کی اور میری ایک اور بہن بھی تھی۔ پھر ایک دن یوں ہوا کہ میری بہن گھر واپس نہیں آئی۔ ہم نے بہت ڈھونڈا لیکن وہ نہیں ملی، تو مجبوراً اماں نے اپنے گروہ سے رابطہ کیا، کیونکہ بیکاری ایسے معاملات میں بہت تیز ہوتے ہیں۔ کسی کا بھی کوئی شخص یا کوئی چیز گم ہوئی ہو تو انہیں ہر بات کا علم ہوتا ہے۔ جب میری بہن کے متعلق میری اماں نے وہاں پر رابطہ کیا تو انہوں نے بغیر ڈرے بتا دیا کہ انہوں نے ہی میری بہن کو اٹھایا ہے۔ اماں نے اس سے بہت منتیں سماجتیں کی کہ میری بچی کو مجھے واپس لوٹا دو، لیکن انہوں نے اماں کی بات نہیں مانی اور کہا کہ تم واپس آ جاؤ، ہم اپنے گروہ کو کبھی بھی الگ الگ نہیں کرنا چاہیں گے۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم واپس آ کر ہم سے مل جاؤ اور ہمارے ساتھ دوبارہ بھیک مانگو۔ جب یہ بچے بڑے ہوں تو یہ بھی بھیک ہی مانگیں۔ لیکن اماں کے انکار پر انہوں نے بھی دھمکی دی کہ اگر وہ واپس نہ لوٹی تو وہ اس بچی کو مار دیں گے۔ مجبوراً ہم سب لوگ وہاں پر واپس آ گئے، لیکن ہماری پھوٹی قسمت کہ انہوں نے پہلے ہی بچی کو کہیں بیچ دیا تھا۔ میری بہن دوسرے کسی علاقے میں اسمگل ہو گئی تھی۔ پہلے تو یہ کام بڑا عام لگتا تھا، لیکن جب یہ خود پر بیتا تو پھر پتہ چلا کہ تکلیف کیا ہوتی ہے۔ وہ رات ہم سب کے لیے بڑی مشکل تھی۔ ہم نے دوبارہ پھر سے وہاں سے بھاگنے کا فیصلہ کیا تو ان لوگوں نے دھمکی دی کہ اگر آپ دوبارہ یہاں سے بھاگیں گے تو میری جان بھی لے لیں گے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ میری بہن کو کسی بھی طرح واپس لا سکیں۔ انہوں نے ہمیں لالچ میں وہاں پر روک لیا اور ہم دوبارہ سے وہیں پر کام کرنے لگے۔
جس سے میری ماں ہمیں بچانا چاہتی تھی۔ میں میرے ابا، میری اماں، ہم سب صبح بھیک مانگنے کے لیے نکل جاتے تھے۔ تقریباً 3 ماہ ہم وہاں پر ان کے لیے بھیک مانگتے رہے۔ پھر ایک دن مجھے پتہ چلا کہ میری بہن مار دی گئی ہے۔ وہ اسمگل نہیں ہوئی، بلکہ ایک بہت بڑے آدمی کو گردے چاہیے تھے اپنی بیٹی کے لیے، کیونکہ اس کی بیٹی کے گردے پیدائشی طور پر خراب تھے، ٹھیک نہیں تھے، اور خدا کی کرنی ایسی کہ میری بہن اور اس بچی کے گردے ایک دوسرے کے ساتھ میچ کر گئے۔ تو انہوں نے میری بہن کو بیچ دیا تھا، مگر زندہ نہیں، مردہ۔ اس بات کا پتہ مجھے تب چلا جب ایک دن میں بھیک لے کر مالک کے پاس جا رہا تھا۔ ہماری دن کی جتنی بھی بھیک ہوتی تھی ہم مالک کو جا کر تھما دیتے تھے، اور وہی ان پیسوں کو سنبھال کر رکھتا تھا۔ وہ پیسے ہمارے ہی ہوتے تھے، لیکن ان کی حفاظت کی ذمہ داری مالک کی ہوتی تھی۔ تبھی میں نے سنا ایک آدمی مالک کو میری بہن سونیا کے متعلق یہ سب کچھ بتا رہا تھا۔ میری بہن سونیا کے متعلق یہ سب کچھ بتا رہا کہ اس کے پیسے آ گئے ہیں۔ میں چھپ کر اس کی بات سننے لگا تو مجھے پوری بات کا علم ہو گیا۔ میں ویسے ہی واپس پلٹا اور جا کر اپنی امی کو بتا دیا۔ یہ بات سن کر میری ماں کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ جب میں وہاں سے بھاگا تھا تو ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میں نے ان کی ساری باتیں سن لی ہیں۔ وہ میرے پیچھے پیچھے آئے اور آ کر میری ماں کو نشے کے ٹیکے لگا دیے۔ پھر مجھے بہت مارنے پیٹنے کے ساتھ دھمکیاں دیں کہ خبردار، تم نے یہ بات باہر پہنچائی ہے، تم نے ہمارے خلاف کچھ بھی کرنے کی کوشش کی، ہم تمہاری ماں کو جان سے مار دیں گے۔ باجی میری بات کا یقین کریں، ہم بھیک مانگنے والے بڑے ظالم ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ظلم انہوں نے میرے ساتھ بھی کیا۔ میری ماں کو عجیب و غریب دوائیاں دینے کے بعد انہوں نے مجھے ڈرانے اور دھمکانے کے لیے میرے باپ کی جان بھی لے لی۔ تقریباً 1 مہینہ انہوں نے مجھے اور میری ماں کو اپنی قید میں رکھا۔ وہ یوں ہی کرتے تھے، کوئی بھی اگر انہیں تنگ کرنے کی یا ان کے ساتھ دغا کرنے کی کوشش کرتا تو اسے اپنی قید میں رکھتے، پھر اس سے حلف لیے جاتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ وفادار رہے۔ ہمارے ساتھ بھی انہوں نے یہی کرنے کا سوچا، لیکن میں اپنی بہن کی موت دیکھ چکا تھا، اپنے باپ کی موت دیکھ چکا تھا۔ میری ماں کو انہوں نے دوائیاں لگا دی تھیں، مگر میں اپنا وہ حال نہیں چاہتا تھا، سو میں نے ان کے ساتھ جھوٹا حلف لیا۔ میں نے ان کے ساتھ جھوٹا حلف اٹھا لیا کہ میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ جب انہوں نے ہمیں اپنی قید سے نکالا تو ایک دن موقع پا کر میں نے اپنی ماں کو ساتھ لیا اور وہاں سے میں بھاگ آیا۔ ماں میں جتنی ہمت تھی وہ میرے ساتھ چلتی آئی، لیکن آخر کار اماں کی ہمت دم توڑ گئی اور وہ وہاں سڑک پر ہی بیٹھ گئی۔ مجھے یہی ڈر تھا کہ وہ لوگ کہیں ہمارا پیچھا نہ کر رہے ہوں۔ تبھی میں نے آپ کو دیکھا، آپ سے مدد مانگنی چاہی تو آپ نے دیر کر دی۔ مدد تو کی تھی مگر دیر ہو گئی تھی۔ وہ لوگ وہاں ہمارے پیچھے پیچھے آ چکے تھے، اور آپ کا موبائل بھی میں نے ہی اٹھایا تھا، کیونکہ میں یہی چاہتا
چاہتا تھا کہ آپ جلد سے جلد تھانے چلیں، مگر آپ نے میرے اشارے کو نہیں سمجھا۔ اس وقت میں اتنا ڈرا ہوا گھبرایا ہوا تھا کہ بول کر پوری بات بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ آپ مجھے اپنے ساتھ ہسپتال لے گئی اور میں یہ بات بھی جانتا تھا کہ ہسپتال جاتے ہی وہ لوگ کسی نہ کسی طرح میری ماں کو وہاں سے اٹھوا لیں گے، کیونکہ ان لوگوں کے رابطے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ہسپتال جانے کے بعد میں پورا وقت ادھر کمرے کے باہر بیٹھا رہا اور مجھے یقین تھا کہ کچھ نہ کچھ برا ہوگا۔ اور پھر وہی ہوا، میری ماں نہیں ملی۔ جب آپ لوگ میری ماں کو ہسپتال میں ڈھونڈ رہے تھے تو میں نے اپنی ماں کی لاش دیکھی تھی۔ وہ ہسپتال کے پیچھے سین میں مردہ حالت میں پڑی تھی۔ وہاں پر کوئی بھی نہیں جاتا، لیکن مجھے اس جگہ کا علم تھا۔ جب بھی کسی کو ہسپتال سے غائب کروانا ہوتا تو وہیں پر یا تو باندھ دیتے تھے یا پھر اسے مار کر پھینک دیا جاتا تھا۔ بعد میں کچھ کارکن بھیج کر اسے وہاں سے اٹھوا لیا جاتا۔ جب ارد گرد کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، میری ماں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ میں یہ بات آپ کو تب ہی بتانا چاہتا تھا، لیکن مجھے ڈر تھا کہ اگر یہ بات میں نے آپ کو بتا دی تو کہیں وہ لوگ آپ کے ساتھ بھی برا ہی نہ کریں، آپ کو بھی پریشان نہ کریں۔ میں یہاں آپ کے گھر آ گیا، لیکن مجھے یہی ڈر ہے کہ وہ لوگ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچائیں۔ بس اپنی ماں کا غم ہی مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے۔ میں بالکل اکیلا ہو چکا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے آخر میں وہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس بچے کو کیسے ہمت دلاؤں۔ میں نے اسے پانی وغیرہ پلایا اور پھر نیند کی دوائی دے کر کمرے میں سونے کے لیے لٹا دیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس لڑکے کو میں ضرور انصاف دلاؤں گی۔ لیکن جو ہوا